کہا کہ 20 دن سے بند کر کے رکھا تھا، تو کتنے 20 دن واقعی 20 دن تھے؟ بالکل 20 دن بند کر کے رکھے انہوں نے اپنے پاس، اور تشدد بھی کرتا جی رہا؟ تشدد بھی کرتے رہے، اچھا، لیکن ان کے پاس ان کی قید میں تھے۔ اچھا، کوئی شک بھی نہ ہوا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ نہیں، مجھے پتہ تھا کہ کہاں ہے، لیکن میں اس ٹائم اکیلی عورت تھی، میں کیا کرتی، میرا ساتھ بھی کوئی نہیں دے رہا تھا، اور وہ اتنے طاقتور لوگ تھے، ان کے اثر رسوخ والے لوگ ہیں، ہم لوگ اکیلے تھے، ہم کیا کرتے۔ اچھا، آپ لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو چکے ہیں کہ 20 دن بند کر کے رکھا تھا، 20 دن تشدد کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، اس کے بعد جب آزاد ہو گئے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سوشل میڈیا یا الیکٹرانکس میڈیا کسی کا سہارا نہیں لیا، کسی کو بولا نہیں آپ لوگوں نے؟ نہیں، ہم نے کہا چلیں خیر ہے، کوئی نہیں، خیر کرتے کرتے وہ انہوں نے پہلے ان کو بٹھایا ہے، پھر ان پہ ظلم بھی کیا ہے، پھر تشدد کی کرتے رہے سارا، لیکن ہم نے تنگ آ کے آخر جب اور کوئی راستہ نظر، جب انہوں نے دھمکیاں دی ہیں جان سے مار دوں گا، اٹھا کے لے جاؤں گا، تو پھر ہم نے تنگ آ کے پھر ان کو۔ اچھا، پولیس کیا کہہ رہے ہیں؟ پولیس کے پاس گئی ہو؟ ہاں جی، پولیس کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ بھی ان کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لے رہے مضبوط جو ہمیں انصاف ملے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں دوسرے کے پاس جائیں، دوسرے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں تیسرے کے پاس جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی عکاسی کرنا۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا ایک بھائی بیٹا ہے اور ایک بہن بیٹی ہیں، تو میاں بیوی ہیں، ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آئے ہیں بہت سنگین حادثہ ہے، اور یہ ہم حکمران تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو انصاف ملے۔ ناظرین، اسکرین پہ جو نمبر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ اس بھائی کا نمبر ہے، لیکن یہ نمبر میں نے امداد کے لیے نہیں دی کہ آپ لوگ ان کو ڈونیشن بھیج دیں۔ یہ نمبر میں نے میڈیا والوں کے دیے ہیں، جو سوشل ورکر ہیں یا الیکٹرانکس میڈیا والے ہیں، یہ میں نے ان کے لیے دیے ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں پر آئے، ان سے رابطہ کریں، ان کے لیے یہ آواز اٹھائیں۔ اخلاق حسین کہاں کا رہائشی ہے؟ ٹیکسلا۔ اچھا بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں، جو حادثہ پیش آئے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ وقار شاہ اور قمر شاہ کے ساتھ میرا لین دین تھا، تو وہ مجھے پیسوں کا جب لین دین ان کے ساتھ میرا ہوا تو اس میں مجھے نقصان ہوا، تو میں نے ان کو پھر بھی بولا کہ میں آپ کے جو پیسے ہیں وہ میں دینے کو تیار ہوں، تو وہ انہوں نے مجھے 5ویں مہینے میں 26 تاریخ کو مجھے ٹیکسلا بلایا، وہاں سے یہ مجھے اٹھا کے مرگلہ ان کی ورکشاپ ہے وہاں پہ لے گئے، اور وہاں سے پھر یہ مجھے رات کو ٹیکسلا میں شیخ اویس کا ڈیرہ ہے، وہاں پہ انہوں نے مجھے 20 دن بٹھائی رکھا ہے، کمرے میں بند کیے رکھا ہے۔ کو 20 دن کمرے میں بٹھا کے رکھا تھا، تو مطلب آپ کو کچھ کھانا، کچھ پانی، کچھ کپڑے، کچھ تقاضے پورا کرتے تھے؟ کوئی کپڑے وغیرہ نہیں دیتے تھے، بس کھانا دیتے تھے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ کوئی میرے کپڑے میں نے وہی پہنے رکھے ہیں 20 دن جو ان میں مجھے لے کے گئے تھے، اور ایک ہی کمرے میں آپ کو ایک ہی کمرے میں بند کر کے رکھا تھا، اور رات کو وہ ڈیرے پہ وہ کتا چھوڑ دیتا تھا، آدمی بندہ باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا، اور مجھے زبردستی بینک میں لے جا کر انہوں نے میرے سے بینک میں ٹیکسلا میں میزان بینک ہے، اس میں انہوں نے میرے سے زبردستی اکاؤنٹ کھلوا کے 3 چیک اوپن انہوں نے مجھ سے لیے ہیں، قمر شاہ، وقار شاہ اور ان کے ساتھ ایک حاجی ریاض نام کا آدمی ہے، انہوں نے 3۔ اچھا، یہ حادثہ آپ کے پیش آیا، 20 دن بعد آپ کیسے وہاں سے نکلے؟ انہوں نے میرے سے چیک اسٹامپ لیا ہے اور مجھے پھر چھوڑا ہے۔ چیک سٹام آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے؟ نہیں، انہوں نے خود اکاؤنٹ کھلوایا میرے سے، میرا تو اکاؤنٹ ہی نہیں تھا، انہوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے۔ نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ کس حوالے سے کھلوایا؟ یہ گارنٹر خود ہی ہے نا، ان کا آدمی حاجی ریاض جو ہے یہ گارنٹر ہے، اس کی وجہ سے تو میرا اکاؤنٹ کھلا ہے۔ اچھا جی، زبردستی انہوں نے میرے سے چیک لیے ہیں تینوں۔ اچھا، نہیں یہ آپ مطلب آپ سے جو انہوں نے چیک لیے ہیں، جی، تو اس چیک میں آپ نے کچھ پیسے کوئی پیسے نہیں، اوپن چیک لیے ہیں انہوں نے۔ اچھا، اوپن چیک، اچھا اوپن چیک، تو اسی سلسلے میں انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ پھر مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، آپ جب وہاں سے نکلے گھر آئیں، ڈائریکٹ گھر آئیں یا پولیس کے پاس؟ نہیں، میں گھر گیا پولیس کے پاس، تو یہ ان کا تو بہت اثر رسوخ ہے، اس کا جو قمر شاہ ہے، اس کا جو باپ ہے چاند شاہ، وہ پی ٹی آئی کا بہت اہم کارکن ہے، وہ غلام سرور خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت۔ غلام سرور خان کون ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہوا آبادی کے وزیر ہیں۔ وہ کہاں کا ہے ایم این اے؟ یہ پنڈی کے۔ اچھا، تو آپ نے اس ایم این اے صاحب کو بتایا؟ نہیں، ان کو نہیں بتایا ہم نے۔ ان کو پہنچیں گے اب کیسے؟ غریب شخص ہے، غریب لوگ ان کے پاس جائیں گے کیسے؟ اچھا، تو گزارا کیسے چلتے گھر کا؟ بس بھائی جان، اوپر سے یہ حادثہ، بس ابھی اس طرح نظام چل رہا ہے بس۔ اچھا، ابھی آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیے؟ بھائی جان کوئی ایکشن نہیں لے سکا میں، انہوں نے مجھے 9 اگست کو ادھر پنڈی میں چشتی آباد پہ
احتشام شاہ کا ڈیرا ہے. انہوں نے مجھے وہاں پہ بلایا. میں جب وہاں پہ گیا تو یہ مجھے وہاں سے اٹھا کے رات کو ادھر مرگلہ میں مجاہد شاہ کا ریت کٹھی ہے وہاں پہ لے جا کے اس قمر شاہ نے اور وقار شاہ نے ان دونوں نے مجھے مارا ہے. تو میں پھر گھر چلا گیا. پھر اگلے دن انہوں نے مجھ سے 5 لاکھ روپے لیا تو مجھے چھوڑا. جب مجھے انہوں نے چھوڑا تو میں پھر گھر گیا. میری وائف نے بولا کہ ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں. میں نے کہا یہ ہم پولیس کے پاس نہیں جا سکتے, یہ طاقتور لوگ ہیں. تو پھر ہم واپس نہیں گئے پولیس کے پاس. لیکن وہ روزانہ دن بدن وہ دھمکیاں دیتا ہے, کہتا ہے میں تیرے بچے اٹھا کے لے جاؤں گا, تیری بیوی کو اٹھا کے لے جاؤں گا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. تو پھر میری بیوی نے اور میرے ایک کزن ہے کامران نام ہے اس کا, اس نے بولا کہ آپ سی پی او صاحب کے پاس پیش ہو جائیں. سی پی او کے پاس گئے. پھر ہم سی پی او صاحب کے پاس گئے. انہوں نے ہماری بات سنی. انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ ٹیکسلا تھانے میں چلے جائیں. جب ہم ٹیکسلا تھانے میں گئے تو وہاں پہ طفیل صاحب ایس ایچ او تھے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کل آ جائیں. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے کہ ہم ٹیکسلا تانے پہ گئے, تو اس تانے کا نام ٹیکسلا تانہ ہے یا تانے کا کوئی اور نام ہے؟ ٹیکسلا وادت کلونی تھانے, ٹیکسلا تھانے, ٹیکسلا تھانے, ٹیکسلا تانے. اچھا, وہاں کا ایس ایچ او کا نام کیا ہے؟ طفیل صاحب. طفیل صاحب, اس نے کیا اس کا انہوں نے ہم سے ساری باتیں شاتیں سنی ہیں. انہوں نے کہا میں ان کو بلاؤں گا. تو پھر وہ اس کو پھر انہوں نے بلایا نہیں ہے ان کو. پھر اس کا بات کچھ کال کچھ بھی نہیں کہا. بس وہ کہتے ہیں ابھی مجھے کرونا ہو گیا ہے. آپ نے ایف آئی آر کیا ان کے اوپر؟ نہیں, انہوں نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی ہے. بس کاٹی نہیں ہے. آپ نے بولا اور کاٹی نہیں کاٹی ہے. اچھا, ابھی کہہ رہے اس ایچ او کہہ رہے کہ میرا کرونا ہو گیا, آپ دوسرے ایس ایچ او سے بات کر. پھر دوسرے ایس ایچ او صاحب کل کے آئے ہوئے ہیں. کل ہم آر پی او صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں. ان کو میں نے سب حقیقت بتائی ہے. تو انہوں نے درخواست میری ایس پی پٹھوار صاحب کو مار کی ہے. ناظرین, اس وقت آپ لوگوں نے اس بھائی کی باتیں سنیں اور اس کے اوپر یہ جس کا نام لے رہے ہیں, میری ان بھائیوں سے التجا ہے, کیونکہ جب کاروبار کرتے ہیں اگر 10 لاکھ انویسٹمنٹ اس کا ہیں تو اگر اس مطلب 5 لاکھ آپ کا ہوگا, 5 لاکھ اس کا ہوگا. اگر اس میں آپ کمائی کرو گے 2 لاکھ تو 1 لاکھ اس کا ہوگا, 1 لاکھ آپ کا ہوگا. اگر نقصان ہوگا 1 لاکھ آپ کا ہوگا, 1 لاکھ اس کا ہوگا. نقصان کرتا رہیں یہ, اگر کمائی کرتا رہیں وہ آپ. بھائی یہ تو عجیب بات ہے. انویسٹمنٹ بھی یہ آپ کے ساتھ ہی کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, پھر آپ اس کے بعد بدماشی بھی کرتے ہیں. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی بچیوں کو اٹھاؤں گا. یہ کہاں کا غیرت ہے؟ غیرت تو اس کو نہیں کہتے کہ کوئی مرد کہتے کہ میں آپ کی بیوی کو اٹھاؤں گا. بھائی آپ اس طرح باتیں بالکل ہرگز نہ کریں. یہ شرعاً اسلام کے دائر سے آؤٹ آپ بات کر رہے ہیں. اور میرے اسی چو صاحب سے التجا ہے جس کا یہ نام لے رہے طفیل صاحب, آپ کو اگر کرونا ہو گیا شاید ہم آپ کے اوپر تنقید نہیں کرتے, پولیس کی ہم بہت زیادہ قدر اور عزت کرتے ہیں. بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے, سی سی پی او صاحب سے, ڈی آئی جی صاحب سے, آئی جی صاحب سے, ڈی ایس پی صاحب سے, جو ٹکسلا تانہ کا ایس ایچ او صاحب ہے طفیل صاحب, اس پر فوراً ایکشن لیا جائیں اور اس بھائی کا یہ معاملہ جو ہے یہ حل کیا جائے. لیکن ان کو انصاف چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.